امیر یوسف کی واپسی سے عیسائیوں کے سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا۔ وہ پھر سے اندلس پر بڑھنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ الفانسو کے زخم کئی مہینے تک ہرے رہے، جسم کے زخم بھر گئے تو دل کے زخم کھل گئے۔ انتقام کی آگ سے سینہ پھنک گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اندلس کے موجودہ حکمران نکمے اور عیاش ہیں، تلوار کے نام سے گھبراتے ہیں، میدان جنگ میں پیٹھ دکھاتے ہیں، خراج دے کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ زلاقہ کی فتح کا اثر بہت جلد زائل ہو گیا۔ عیسائیوں نے کوئی بڑی لشکر کشی تو نہ کی، مگر 12,000 کی جمعیت سے حسن اللیت کو اپنا مستقر بنایا اور ارد گرد کے اسلامی علاقوں کو پامال کرنے لگے۔ حسن اللیت ایک مضبوط قلعہ تھا جس کی فصیل بہت اونچی اور مضبوط تھی۔ یہ فصیل پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر بنائی گئی تھی اور ایسے مسالہ سے انہیں جوڑا گیا تھا کہ یہ فصیل خود ایک سلسلہ کوہ بن گئی تھی۔ حسن اللیت کے مستقر سے عیسائی فوجیں نکلتی، ہتھیار بجاتی، المریہ، الورقہ اور مرثیہ کے علاقوں میں پھیل جاتی، جو سامنے آتا اسے کاٹ ڈالتی، گھر بار لوٹ لیتی، عورتیں ہنکاتی اپنے قلعہ میں لے جاتی، ان سے خوش فیلیاں کرتی اور پھر عیسائی ریاستوں میں بیچ کر دام کھڑے کر لیتی۔ یہ عیسائی چند دن قلعہ میں بیٹھ جاتے، اپنی شیطانیت کا رد عمل دیکھتے، جب خاموشی اور صبر کے سوا کچھ نہ پاتے تو پھر غول کے غول قلعہ سے نکل آتے، لوٹتے، مارتے، کاٹتے، عورتوں کو ہنکاتے اور اپنے قلعہ میں لے جاتے۔ رفتہ رفتہ ان کی شوخی اتنی بڑھی کہ انہوں نے المریہ، الورقہ اور مرثیہ کے قلعوں پر سنگ باری شروع کر دی۔ اہل قلعہ دروازے بند کر لیتے تو یہ ان کی فصلیں کاٹتے اور لے جاتے، جس بستی کو چاہتے جلا دیتے، جہاں چاہتے قتل عام کا آغاز کر دیتے۔ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کے خاندان اندرون ملک کو ہجرت کرنے لگے۔ غرناطہ، اشبیلیہ اور طلیطلہ کے بادشاہ بھی ان کے منہ نہ آئے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی کہانیاں تو سنتے مگر کچھ کرنے کا حوصلہ نہ پاتے۔ آخر ان بادشاہوں نے پھر سے امیر یوسف سے مدد کی درخواست کی۔ وہ مسلمانوں کی مظلومیت پر کڑھے اور ایک بار پھر اندلس کے ساحل نے ان کے قدم چومے۔ اشبیلیہ، غرناطہ اور طلیطلہ کی فوجیں ان کی مدد کو آئیں۔ وہ انہیں لے کر حسن اللیت پر بڑھے، عیسائی قلعہ بند ہو گئے۔ امیر یوسف کے اٹھے ہوئے قدم فصیل نے روک لیے۔ انہوں نے حسن اللیت کے گرد اپنی فوجیں پھیلا دیں۔ پورے 4 مہینے قلعہ کا محاصرہ جاری رہا۔ 12,000 میں سے 11,900 عیسائی بھوک پیاس سے قلعہ کے اندر ہی مر گئے، مگر قلعہ نہ کھولا، نہ مصالحت کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ امیر یوسف نے دیکھا کہ ان لٹیروں کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے تو محاصرہ اٹھا دیا اور واپس آ گئے۔ الفانسو نے بھی سنا میدان خالی دیکھا، 18,000 فوج کے ساتھ اہل قلعہ کی مدد کو آیا، لیکن قلعہ سنسان پایا۔ صرف 100 آدموئے جسم ملے جن کے بدن میں سانس کی آمد و رفت جاری تھی۔ قلعہ میں اتنی بدبو تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل تھا۔ الفانسو نے ان نیم مردہ 100 آدمیوں کو نکالا اور قلعہ میں آگ لگا دی۔ الفانسو کی آمد کی خبر امیر یوسف نے سنی تو فوج لے کر راستے پر آ جمے۔ الفانسو کو پچھلی شکست یاد تھی۔ یوں ہی اسے معلوم ہوا کہ امیر یوسف راستہ روکے کھڑے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور رات کی خاموشی میں دبے پاؤں نکل کر اپنی ریاست میں جا پہنچا۔ امیر کو معلوم ہوا تو انہوں نے اندلس کی سرحدوں پر گشت کی، فوجی مشقیں کی، اپنی طاقت کا اظہار کیا، نعرے لگائے، اسلام کے پرچم لہرائے اور بتا دیا کہ اندلس کے مسلمان نکمے ہیں تو ہوا کریں، دنیا میں ابھی مسلمان زندہ ہیں، اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ناظرین، مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ اسی طرح اگر آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔